اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے صبح صاحب کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ قمر اقبال صوفی یوٹیوب چینلز کے اوپر آج ہماری بہت عام ڈسکشن سننے جا رہی ہیں۔ ہمارا بنیادی جو ٹاپک ہے وہ تو ہے شعور اور اعلیٰ شعور۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہماری 10 سے 15 ویڈیو آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آج ہم جس موضوع پہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا جو پہلی ایپیسوڈ ہے، جو اس کا پہلا ٹاپک ہے، جو پہلی ہیڈ لائن ہے، وہ ہے دینی شعور۔ تو اسپیشلی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ٹاپک کے اندر رہیں اور میکسیمم اختصار سے کام لیں، اور اس طرح سے سوال و جواب کو یہ سیشن چلے کہ آپ کو ساری چیزیں اچھی طرح سے سمجھانے کے قابل ہو جائے۔ جی جناب سبی صاحب۔ شکریہ شاہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے دینی شعور، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگ مختلف پہلو جو زندگی کے ان کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے۔ مثلا ہمارے لیے مالیاتی مسئلہ غریب ملکوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیں مالیاتی شعور بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں صحت کا شعور بھی چاہیے، کیونکہ اونٹ پٹانگ چیزیں اور ڈاکٹروں کی اونٹ پٹانگ ایڈوائزیں اور جو حکیم ہیں اسٹیرائڈ والے نسخے اور اونٹ پٹانگ، ان سے بھی ہم ان کو فیس کرنا ہے۔ صحت کا شعور چاہیے۔ پھر ہمیں نفسیاتی یعنی سائیکالوجی کا شعور چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ ٹھیک بات چیت کر سکیں، ان سے ٹھیک لیول پر خوش رہ سکیں اور کامیاب زندگی مختلف زاویوں سے گزار سکیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں، دینی ہیں، روحانی ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں اہم ترین چیزیں کیا ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے ان تمام پہلوؤں کو پوری طرح کور کرتا ہے۔ دین جو ہے یہ اس کے دو اہم ترین مقاصد ہیں۔ ایک آئیڈیل انسان کی تشکیل، آئیڈیل اخلاقی، جسمانی، ذہنی، روحانی انسان کی تشکیل، اور ایک آئیڈیل معاشرے کی تشکیل۔ آئیڈیل انسان جو اخلاقی، جسمانی، ذہنی، روحانی ہوتا ہے، اس پہ تمام مذاہب اور تمام متوں نے بھی کافی کام کیا، جس میں مذاہب تو آپ جانتے ابراہیمی مذاہب، لیکن ہندو مت ہوا، بدھزم ہوا، شنتو مت ہوا، جینزم ہوا، یہ بہت سے ہیں۔ تو انہوں نے کام کیا ہے اور اچھا خاصا کام کیا ہے، میں ان کے کام کو اپریشیٹ کروں گا۔ لیکن جو دوسرا ہے آئیڈیل معاشرہ، وہ آئیڈیل معاشرہ جس میں روٹی کپڑے اور مکان کا مسئلہ نہ ہو، انصاف ہو، معاشرتی اونچ نیچ نہ ہو، محنت کرنے والے حق ملے، زندگی خوف کے بغیر ہو، انسانوں کو اکٹھا کیا جائے اور انہیں ترقی دلائی جائے، اور طاقتور کمزور کا اتصال نہ کرے۔ پوری دنیا میں یہ اتصال ہو رہا ہے، اور دوسری چیزیں بھی ٹھیک طریقے سے نہیں، اور اسلام ان تمام کو حل دیتا ہے اور ان کو بہترین طریقے سے سالو بھی کرتا ہے اور ہمیں گائیڈ لائن بھی دیتا ہے ہر معاملے میں۔ تو یہ جو ہے آئیڈیل انسان اور آئیڈیل معاشرہ، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ کوئی بھی مذہب علاوہ اسلام کے آئیڈیل معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکا، کوئی مذہب نہیں۔ اس میں تنقید نہیں کروں گا کیوں کامیاب نہیں ہو سکا، مختصراً بتاتا ہوں کہ ہندو بڑا وسیع اور بڑا دانش والا مذہب ہے، لیکن انہوں نے ایک طرف برہمن کو بٹھا دیا، ایک طرف شودر اور اچھوت کو بٹھا دیا۔ ہم غریب مسلمان بھی وہاں اسی کیٹاگری میں آتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم جو ہے، طبقاتی تقسیم ہے، اور انسانوں کو پیدائشی بنیادوں پر تقسیم کرنے سے بڑا ظلم کوئی بھی ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ یعنی آپ ایک سپیریئرزم جب آپ نے پیدا کر لی ہے اپنے اندر ڈے ون سے، جی، تو آپ کے پاس سوسائٹی کے بہت سارا جو حصہ ہے
وہ آپ کے ساتھ چلنے کو لانگ لائف آپ کو نہیں چلنے چل کو ہی تیار نہیں نہیں سکتا. رہے، پیچھے والے کہیں گے کہ شوگر انٹچیبل ہے، برہمنوں گھر میں کاٹو، انہوں نے میں کتا بنایا ہوا. کیونکہ ان کے بہت سامنے زندگی کا جو معیار ہے وہ بدل جائے گا. بدل جاتے ہیں. یعنی برہمن کے پاس اور ہو گیا، اور جو شودر جو نچلی ذات والے ہیں ان کے پاس اور زندگی اور کا جو ان کی معیار ہے آپس وہ میں بدل گیا، نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی. ختم. میں اسی جی طرح مختلف مذاہب ہیں ان پر. ہندو دراصل مذہب نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ اپنا پنڈت نہرو نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ یہ رسوم و رواج کا ایک مجموعہ ہے. رسوم و لیکن رواج. چلیں اس کو مذہب بنا دیا گیا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اچھا جسے آپ اگر کہتے آپ نے ہیں اس کو آپ مذہب ڈینائی کرتے ہیں تو جو ان کی جو روحانی کتابیں ہیں آسمانی، ویدے جس ہو کے بارے میں گئے، ویدک ہے اور بھی شاید ان کی کچھ اشلوک اپنیشد ہو وغیرہ، گئے، ان کے پھر تو اس کے بھئی کیا بعد یہ رامائن آسمانی ہے. کتابیں کنسیڈر نہیں ہوں گی؟ یہ ان کی اپنی کوئی اختراعات اور اپنی کوئی چیزیں بنائی ہوئی ان کی کوئی. دیکھیں یہ بہت بعد میں کتابیں لکھی ہیں، جو اوریجنل شخصیات ہیں ان کو کسی نے دیکھا بہت کم ہی ہے. مہاراج کرشن جن کی گیتا ہے، جن سے گیتا. منسوب ہے، وہ بڑی گہری اور بڑی خوبصورت کتاب ہے اصل میں، لیکن وہ بھی دوسرا مسئلہ حل نہ کر سکی، آئیڈیل معاشرے والا. اس سے رامائن ہے جو ہمارے بڑے تھے، ہم سورج بنسی راجپوت ہیں، جموال راجپوت جنہیں ہیں، لیکن وہ بھی کب کوئی پتہ نہیں کب ہوئے بھی تھے یا نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کے اچھا بعد یہ آپ نے اب نا ہم آج ایک بڑی بار کھل کر بات کریں. بڑی پہلے بڑی میں جی تھوڑا جی تعارف کروا دوں. آپ نے تعارف کرائیں وہ جی. یہ ہے کہ دین بنیادی طور پر بے حد آسان ہے. دین 10% ہے ایمانیات، عبادات. یعنی ہمیں 5 وقت نماز فرض ہے، روز آخرت کو ہم نے حساب دینا. رسول پاک آخری نبی ہے، قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، اور دین یہاں پورا کر دیا گیا. یہ ہو گیا 10%. 90% اخلاق معاملات ہے. یعنی آپ نے کس طرح خوش رہنا ہے، اپنی ڈیوٹی بڑی اچھی طرح کرنی ہے جو مسلمان پہ فرض ہے، اپنے باپ، اپنے بیوی بچوں ہر ایک کو خوش رکھنا ہے. تو یہ جو اخلاق معاملات ہیں یہ بھی 90% ہیں. اور ایک بار میں لاہور میں تھا، جناب میرے ایک پیارے دوست ہیں جاز نثار صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، مشہور بندے ہیں. وہاں پہ مجھے ایک سیکٹری صاحب ملے، ریٹائرڈ، اور ایک جوائنٹ سیکٹری. میں نے جب یہ 10 اور 90% والی بات کی تو کہنے لگے میں نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے. میں نے کئی پادریوں کے ساتھ یہ بات کی، بحث مباحثہ چلتا رہتا تھا. اب چھوڑ دی ہے کیونکہ وہ بھی غریب پورے جانتے ہیں. تو وہ کہنے لگے یہ اسلام کہاں چھپا ہوا تھا؟ میں نے کہا جناب یہ قرآن میں ہے. تو یہ بڑی آسان سی بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو دین ہے، دینی شعور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین بنیادی طور پر ہمیں خوشی اور سکون دینے کے لیے آیا. اب ہمارے جو لا علم علماء کرام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ دنیا تو کفار کے لیے، ہمیں تو جنت میں جا کر ہی ملے گا. بندہ خدا قرآن کو پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے ہدایت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ دنیا کے مالک میرے نیک، زمین کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے. اور 10 جگہ یہ پیغام آیا ہے. اچھا ویسے یہ کیا یہ بہت بڑا لطیفہ نہیں ہوگا کہ ایک عالم بھی ہو اور وہ نہ جانتا بھی ہو؟ نہیں دیکھیں، بلکہ ایک لطیفہ ہے یہ علمی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے عالم ہیں 98%، ہوں 2-3 کو نکال دیں، ہوں مودودی صاحب ہوئے، ڈاکٹر ساج صاحب ہوئے، کچھ غامدی صاحب بھی ہیں، کئی اور بھی ہیں اس قسم کے. میں 1-2 کا نام نہیں لوں گا، مولوی بڑے تنگ ہیں. جیل میں جب گیا تو انہوں نے گالیاں شروع کر دی ہیں. نہیں آپ اچھا میرے جیلم سے آگے ادھر رہیں، جائیں. اچھا ادھر ویسے بھی معاذ گرم ہے، جیلم سے ذرا آگے کشمیر ہے. تو اچھا میں ایک چیز میں بتا دوں کہ دین خوشی اور سکون دینے کے لیے اگر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ بلینئر بھی ہیں، آپ بل گیٹ بھی ہیں، تو یہ سب کچھ بیکار ہے. اور اس کے لیے آپ کو سب کو ساتھ لے کر فیملی کو چلنا پڑے گا، ورنہ آخر میں آپ دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر رو رہے ہوں گے. بے شمار لوگ میں نے لاہور میں اور مختلف شہروں میں یہ روتے ہوئے دیکھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنی اہمیت ہے اس کی. دوسرا یہ ہے کہ دین کے کچھ تعارف آپ کو ہونے چاہیے. مثلا دوستوفسکی جو مشہور روسی فلاسفر ہے، اس نے کہا اگر خدا نہیں ہے تو پھر چوری، ڈاکہ، رشوت، ڈرگ ڈیلنگ، قتل، ریپ سب جائز ہے اگر خدا نہیں. اسی کو لے کے آگے چلیں
تو میں خود کہتا ہوں کہ انسان کو درندہ بننے سے صرف خدا کا خوف ہی روک سکتا ہے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. تو جاپان جو ایک بڑے مہذب اور بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن ان میں آپ دیکھیں خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ آپس میں تنہا ہو گئے ہیں. اچھا، پھر یورپ کی بات کرتے ہیں جہاں میں 47 سالوں سے رہ رہا ہوں. یورپ والوں نے مذہب کو، جو ان پہ مذہب آیا تھا کرسچینٹی، جو یہودیت کی فارم تھا، اصل میں یہ علیحدہ مذہب نہیں تھا، تو اس کو پکڑا. اب ان کو پتا چلا کہ اس میں بہت سی چیزیں شامل کی گئی ہیں. انہوں نے مذہب چھوڑا تو خدا کو باہر نکال دیا. جب خدا کو باہر نکالا تو ہر ایک رشتہ، ہر ایک تعلق، ہر واسطہ نظریہ ضرورت پر چلا. اور ماں باپ کا جو بچوں سے تعلق ہے، بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میاں بیوی اس وقت ساتھ ہیں جب تک اچھا وقت گزرے، اسے بہتر کمپنی ملی وہ چلا جاتا ہے، اسے ملی. تو وہاں ہر بندہ تنہائی کے خوف کا شکار ہے جو موت سے زیادہ، اور یہ دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً جو ویسٹرن یورپ ہے، یہ آپ اوپر گنے فرانس سے اوپر جو شروع ہو جاتا ہے، اٹلی اور اسپین والے تھوڑے بہت مذہبی ہیں لیکن وہ بھی اس رنگ میں آ رہے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. اور یورپ میں، ویسٹرن یورپ وغیرہ میں، ان کو سوشل سیکورٹی نے بچایا ہوا ہے کہ جو آدمی بھی علیحدہ رہتا ہے یا بیروزگار ہے، گورنمنٹ سے گزارے کے پیسے دیتی، یہ نہ رہا تو $100 کے لیے یہ اپنی ماں کا گلا بھی کاٹ دیں گے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، برے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب آپ خدا اور روز جزا کو نہیں مانتے ہیں تو پھر زندگی سے لطف اٹھانا ہے. تو یہ بہت خطرناک طرف معاشرہ جا رہا ہے. اور وہاں کا جو ہے سوشل سیکورٹی سسٹم آلریڈی ختم ہوتا جا رہا ہے، بے حد کمزور ہو گیا. چائنا نے سارا پیسہ ان کا کھینچ لیا. اور یہ آپ چیزیں آپ دیکھیں گے اپنی زندگی. اس کا حل یہ ہے کہ سورہ اثر ہے جو ترجمہ ہی سے میں سناؤں گا کہ قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان کے سارے میں، علاوہ ان کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور لوگوں کو صبر اور حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو یہ زندگی میں ایک خوبصورت مقصد دیتے ہیں. اگر ہمیں مقصد نہیں ہے ہمارے پاس اور مثبت سوچ نہیں ہے جو صبر میں آتی ہے، تو پوری زندگی آپ کی عجیب عجیب پھندے اور عجیب پرابلم آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کو لازمی سیکھنی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں خود اعتمادی جو ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے. ہمارے نوجوان یورپ کے نوجوانوں سے بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، لیکن انہیں صرف خود اعتمادی کی ضرورت ہے. اگر اسے سیکھ جائیں، اعتماد ذات، سیلف کانفیڈنس، تو یہ ان کی پرفارمنس 4 گنا 5 گنا اوپر ہو جائے گی اور 10 گنا. تو یہ پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. خود اعتمادی ہی لیڈرشپ کی بنیاد ہوتی ہے. تو ہمیں خود اعتمادی جو ہے وہ دین اسلام آپ کو سب سے اونچی قسم کی خود اعتمادی دیتا ہے. کیوں کہ اونچے قسم کا کردار ہی بڑی خود اعتمادی کی ضرورت ہوتا ہے. تو اللہ پر جو ایمان ہے اور صحیح معنی میں آ جائے تو آپ کو خود اعتمادی سے آگے فیض تک پہنچا دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں جو اس میں بہت زیادہ گڑبڑ کی گئی ہے کہ مثلاً دین میں بتایا گیا کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں واپس آتا ہے، جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں، اور اسے ہنود اسے کرما کہتے ہیں کہ آپ نیک کام کریں گے نیکی واپس آئے گی، آپ کی اچھائی آئے گی، برا کریں گے برائی آئے گی. ہمیں بیلگام شفاعت دے کر اسے سلا دیا گیا. یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ آپ ایسی جنت میں چلے جائیں گے. آپ کو رسول پاک لے جائیں گے، ہمارے شیعہ بھائیوں کا 2 دن پیٹو گے چلے جاؤ گے، بغیر اعمال کی آپ چند کبھی آپ نہیں جائیں گے. کیونکہ اسی چیز کو انگریز پادری نے بتایا. اس نے وہ اسپیچ کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا جو حضرت عیسیٰ کے سلیب پر مرنے پر یقین رکھتے ہیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا کیونکہ وہ ہمارے خاطر سولی چڑھے تھے، ہمارے گناہوں. وہ کہنے لگا اگر اس سے ہے تو پھر نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی چوری، ڈاکہ، فساد، رشوت، حرام خوری، ڈرگ ڈیلنگ جو بھی ہے. پادری بوکھلا گیا.
اسے کہتے ہیں نہیں جو حضرت عیسیٰ کو صحیح ماننے والا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کرے، لیکن مجھے آپ جنت کا ٹکٹ دے دیں تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں، ٹکٹ دے دیں بس۔ تو انسان جو ہے یہ بڑا، اس کو بیلگام شفاعت بتانے والے یہ جہنمی ہیں، جو آپ ہمارے مولوی ہیں جس بھی فرقے کے، یہ جو ہمارے لیڈر ہیں، خدا کا نام ہے آپ عقل کریں کیوں لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور جب جائیں گے تو اللہ پوچھے گا تم نے نیک کام کیوں نہیں کیا، تو انہوں نے ہمیں کہا یہی نیک کام ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لو، کوئی کہے گا جی ہمیں 2 دن ماتم کرو 7 دن کرو، تو اللہ یا کہے کس کوئی نے کہا کہ جی دیکھ پکا دیں یا دیکھ کچھ پکا سم دیں، تھنگ میں اس نے کہا طرح وہ کی کوئی، جہنمی ہیں جنہوں نے آپ کو کہا ہے، جیسے کسی مدرسے میں فنڈ دے دیں، کیونکہ ان لوگوں نے جو انہیں بتا رہے ہیں ہوں، وہی ان میں ثواب بانٹیں گے، اللہ کہے گا ثواب بانٹو تمہاری وجہ سے جا رہے ہیں، تو یہ سارے قطار در قطار جہنم میں جائیں، خدا کا نام ہے اس چیز سے باز ہو۔ احمد دیدار صاحب نے کہا تھا یا یہ دین رہے گا اور یا یہ بیلگام شفاعت رہے گی۔ اب میں ایک آخری بات کر کے پھر شاہ صاحب کو موقع دیتا ہوں، اس میں آخری نہیں 2 باتیں رہ گئی ہیں کہ دیکھیں معاشرت کنٹرول کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک پولیس کلچر ہے، ایک پریشر کلچر، ایک ضمیر کا کلچر ہے۔ پولیس ضمیر کا کلچر ہے کلچر، جس میں آپ قانون کو ایک محکمے کے حوالے کر دیتے ہیں جس نے اصلاح کرنی ہے، جو بھی جرم کرے گا اس کی گردن اس کو سزا دی جائے گی، یہ ایک مہنگا طریقہ ہے اور اس میں بہت سی خرابیاں رہ جاتی ہیں، پھر وہ مس یوز کرتے ہیں جن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، پھر اور بہت سے مسائل ہیں کیونکہ جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ ان سے چیٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا آتا ہے، اس لیے یہ زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ اب دوسرا ہے پریشر کلچر، جس میں آپ لوگوں کو مختلف طریقے سے پریشرائز یعنی کرتے ہیں، عزت کا زبردستی واسطہ دیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ آپ کے ماں باپ باعزت آدمی تھے، آپ جو ہیں عزت کے سماجی ساتھ دباؤ، رہیں، سماجی دباؤ، پریشر۔ اب ہم اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ ہماری عزت کی خاطر خاوند کے ساتھ رہو، تو یونین بنائی جاتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے جسے آپ پریشر کلچر کہتے ہیں۔ تیسرا ہے ضمیر کا کلچر۔ پریشر کلچر میں پرابلم کیا ہے کہ میں انڈر ٹیبل رشوت دے رہا ہوں، میں یورپ میں جا کے کہیں ڈرگ بیچ رہا ہوں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہے، تو میں چیٹ کر سکتا ہوں اس سسٹم کو۔ تیسرا ہے ضمیر کا کلچر۔ ضمیر کے کلچر میں یہ مکمل ہے کیونکہ اس میں آپ نے اپنا جواب دہ خود ہونا ہے، آپ اللہ کو جواب دیں، ہر ایک چیز میں جواب دیں، اللہ سے آپ کوئی بات نہیں چھپا سکتے، اپنے ضمیر کے اور اللہ دونوں کے جواب دیں۔ تو جب یہ کلچر ہوتا ہے تو اس میں چیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی کلچر کے مطابق جو ضمیر کا جو مذاہب میں استعمال کیا گیا اس کے مطابق ہم لوگ اللہ کے سپاہی ہیں، مسلمان، ہر مسلمان اللہ کے سپاہی ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی فیملی، برادری، دوستوں، محلے، شہر اور دنیا کو سنبھالیں، جتنی ہمت ہو، جتنا شعور ہو آپ کریں۔ مسلمان نے یہی ڈیوٹی دینی ہے اور یہ مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر، اس لیے دین سمجھے اور سیکھیں۔ اب میں سب سے جی جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو ایک نظریے کی ہمیں نظریہ دی ہے، نظریہ اسلام، یہ اتنا پاورفل نظریہ ہے کہ اس کو سامنے کوئی نظریہ ٹھہر نہیں سکتا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے نظریہ آئے، سوشلزم بھی ایک نظریہ تھا، کمیونزم بھی تھا، بادشاہ کیپٹلزم بھی ایک نظریہ ہے، تھا، یہ تمام فیل ہوئے اور بری طرح فیل ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسلام تمام ان نظریوں کا مجموعہ ہے، صحت کا بھی، جتنے میں نے شعور کہے ہیں سب کا، اور کوئی بھی نظریہ اس میں غلط نہیں ہے، جو اس میں گائیڈ لائن دی گئی ہے وہ مکمل ہے۔ اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ محبوبہ مفتی نے ایک بار کہا، بھی پرسوں ہی جنگ ختم ہوئی ہے، لیکن محبوبہ مفتی نے ایک بار کہا تھا، بڑی کام کی بات تھی، انڈین فوج ہمارے نوجوانوں کو مار رہی ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ناکام رہیں گے، وہ ایک کو ماریں گے 2 آ جائیں گے، 2 کو ماریں گے 4 آ جائیں گے، کہ ان کی جنگ انسانوں سے نہیں، ان کی جنگ ایک نظریے سے ہے، اور یا تو اس سے بہتر نظریہ لے آئیں، تو اسلام سے بہتر مضمون نظریہ کوئی نہیں۔ اسلام کی توحید ہی پوری دنیا کو اکٹھا کھڑا کر سکتی ہے۔ اب اسی نظریے کی طاقت آگے دیکھیں کہ ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ہمارے بھائی بنگلہ دیشی ہم سے علیحدہ ہوئے، 53 سال کے بعد وہ واپس ہمارے ساتھ آگے جڑ گیا، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہی، جب مقابلہ شروع ہوا حماس اور اسرائیل میں 1 لاکھ کا مقابلہ تھا، تھوڑی سی زمین تھی، کیمرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے تھے،
طرح طرح کے الیکٹرانک ڈیوائس ان کے پاس تھے، سیٹلائٹ سے ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی تھی، صرف اس نظریے کی طاقت نے ان کو شکست دے دی۔ تو نظریے کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اگر اسی پہ میں بات کروں تو آپ کی میں گھنٹوں کر سکتا ہوں۔ اور حق آیا باطل مٹ گیا، یقیناً حق نے مٹ جانا ہے۔ اسلام کی توحید ہی پوری دنیا کو امن دے سکتی ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کو اور کافروں کو بھی جینے کا حق ہے، عزت سے جینے کا حق ہے، برابری ہم نے حق دینا ہے۔ جو اس حق کے خلاف آئے گا، ہم میں جتنی طاقت ہوگی ہم اس سے لڑیں گے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے ہمارے بھائی سکھ ہوں، ہندو ہوں، کافر ہوں، جو بھی ہوں، ہم ان کو پوری آزادی دیں گے۔ اس لیے اسلام کے اوپر بہت اہم ذمہ داری آ چکی ہے۔ پوری دنیا اس وقت ایک شیطانی چنگل میں جڑی ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ بھی جانتے ہیں۔ اب میں شاہ جی کو موقع دیتا ہوں کہ یہ کچھ سوال کریں۔ اچھا، کچھ سوال جو ہمارا ایک موضوع ہے وہ تھا دینی شعور، یعنی یہ ایک پورا سلسلہ ہے کہ شعور کی قسمیں ہیں، سیاسی، سماجی، روحانی اور دینی شعور۔ تو آج ہم نے چوز کیا اس میں سے جو ایک لائن ہم نے چوز کی وہ ہے دینی شعور۔ تو اس موضوع کو میں سوال جواب میں تبدیل کرتے ہوئے کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ سب کو، اور ایک یعنی کنکلوڈڈ جو مطلب ایک بات ہے وہ سامنے آئے۔ تو پہلا جو میرے پاس جو آپ کے لیے سوال ہے وہ یہ ہے کہ شعور کی جتنی بھی یہ قسمیں اس میں سماجی ہے، سیاسی ہے، مطلب واٹ ایور، صحت کا شعور ہے، خوبصورتی کا شعور ہے، ان میں سے سب سے پہلے درجے پہ آپ کس شعور کو رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اگر اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ سب سے اہم شعور دینی شعور ہے، دینی شعور ہے، اور دینی کے بعد روحانی شعور ہے، کیونکہ دین کا نچوڑ روحانیت ہے۔ روحانیت کے اندر روحانی شعور میں آپ کو پتا چلے کہ جب ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کتنی پاورفل چیز ہے۔ ہمارا کوئی بھی اسکالر ہو، عام طور پہ جو لیڈر ہوتے ہیں آج کل وہ لیڈر اسکالر بھی چاہیے۔ پہلے جو بڑا مسلس والا ہوتا تھا نا، شاہ جی یا میری طرح، اسے لیڈر مان موٹا تھا، لیکن اب ذہنی ہے، ٹائم ہے، اور بڑے مضبوط لوگ جو ہیں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ذہنی طور پر۔ تو یہ آپ کو دینی شعور نہ ہو تو میں اس بندے کے 40% نمبر کاٹ لیتا ہوں، چاہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا اسکالر ہے۔ اور اگر روحانی شعور نہ ہو، دینی شعور ہو بھی، تو 20% پھر بھی میں کاٹ لیتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی جو بھی آپ بات کریں گے وہ کبھی ادھر گری ہوگی، کبھی ادھر۔ کیونکہ کامیاب ترین لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے، مر رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے پاورفل ہونے کے باوجود وہ بچا نہیں پائے۔ میں بے شمار واقعہ۔ تو اگر ہم دینی اگر شعور پہ آتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ اس شعور کے جو ماخذ ہیں، یعنی جہاں سے ہم یہ شعور حاصل کر سکتے ہیں، سب سے بہترین ذرائع کون سے ہیں؟ اور آپ کے خیال میں اگر ایک سے زیادہ ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، تو آپ کے خیال میں سب سے بہتر ذریعہ کون سا ہے؟ دیکھیں، سب سے بہتر ذریعہ قرآن پاک ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں دینی شعور چاہیے، تو زندگی کا شعور چاہیے، تاکہ ہم چیزوں کو ان کے جو آپس میں ان کا انٹر لنکڈ ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ قرآن ہمیں یہ شعور دیتا ہے، لیکن جب آپ بار بار پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے لیں۔ یہ نہ سمجھ آئے تو آپ سنتے رسول میں جائیں۔ سنتے رسول میں 12 چیزیں، نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، جنازے کی دعا، نکاح کی دعا، یہ آپ اس پہ جائیں نہ آئے تو یہ تو عبادات آ گئی ہیں، لیکن کیا دین کو ہم صرف عبادات تک محدود رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہے دینی شعور ہے، عبادات تک نہیں ہے۔ میں نے 10% 90%، یعنی آپ آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک لائن کے اندر، تاکہ کوئی اگر کسی کو بنے تو آپ اچھے مسلمان نہیں، یعنی دین ایک اچھا مسلمان کی ڈیمانڈ پہلے کرتے اور عبادات کی ڈیمانڈ بعد میں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، عقیدہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے، نظریہ ایک ہے جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے اور گروتھ دیتا ہے، لیکن ہمیں جو ڈیوٹی دینی ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب تو کیا ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ ایک بہت بڑی علمی طور پہ ایک ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ عبادات کو ہم نے ترجیح دی ہے اور معاملات کو ہم نے چھوڑ دیا اللہ پہ۔
کہ اللہ رحم کرنے والے وہ معاف کر دے گا، لیکن عبادات کے اوپر ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی میرے الفاظ کو آپ پتہ نہیں کیسے کہ عبادات بھی ہمیں کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری عبادات معاف نہیں کر سکتا اگر ہمارے سے کوئی سستی ہو جائے، لیکن جب یہ ایک ترجیح دینے کی بات ہے کہ آپ عبادات کو ترجیح دے رہے ہیں یا آپ معاملات کو، تو یا آپ دونوں کو ایک ساتھ پیرل لے کے جا رہے ہیں۔ ارے اس میں آپ یعنی ایک تو آپ نے قرآن مجید کو اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ اس کو، اس کے بعد آپ حدیث بات اہم یہ ہے کہ ہمارے جو اسکالر ہیں یہ چونکہ یہ زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تو یہ قرآن کی کس طرح تشریح اور تفسیر کریں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بات کو سمجھ رہا ہوں کہ میں الفاظ کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی آپ کو اس کے پیچھے پورا ایک آپ کو پاس ایک لاجیکل ایک شعور چاہیے جو وہ قرآن میں موجود ہے، مختلف پوائنٹس ہیں، یعنی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کی جو آپ کو حالات یادرا اور اس دنیا میں رہنے کے طریقے پوری طرح سے سکھائے، یہ مکمل طور پر اب یہاں پہ ایک اور بڑا عجیب سا کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن جو ریالٹی ہے کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں مختلف گروہوں میں۔ اب میں اگر گروہوں پہ نظر ڈالوں تو اس میں بہت سی فرقے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کوئی کہتا ہے جی 72 73 74 پتہ نہیں ایک گنتی ہے، لمبی قطار ہے، پھر ان میں سے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ کیا ہے کہ وہ کون سا فرقہ ایسا ہے جو جنت کے قریب ہے یا وہ جنت میں جائے گا؟ اچھا دیکھیں، ایک بڑی آسان بات ہے، یہ جو ہمیں حدیث دی جاتی ہے کہ حدیث پاک بتایا تھا، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہے، یہ دوسری میں ہے، مشکات شریف میں ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ 73 فرقے ہوں گے لیکن اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، لیکن اصل بات یہ ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں راوی بھی ضعیف ہے، نہیں ہے فلاں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو شخص بھی پہلے 10% کو پورا کرے، یعنی اللہ پر ایمان، روز جزا پر، یہ 5 قسم کے ایمان ہیں جو فرشتوں پر اور کتابوں پر، یہ رکھے اور 90% وہ پورا کرے۔ اچھا پھر وہ دوسروں کو کافر نہ کہے، دوسروں کو گالیاں نہ بکے، وہ آدمی جنت میں جائے گا اگر یہ 10 اور 90 پورا کرتا ہے۔ اور اسلام میں فرقہ پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رسی کو مضمون پڑھو۔ پھر آگے کیا ہے کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بانٹ دیا، اے نبی تم ان سے باہر ہو، وہ خدا کا نام ہے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ جب بھی آپ کہیں، چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، آپ دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل قرآن ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں بھائی، ہمارے اپنے کوئی عقائد ہیں، وہ ایسا ایسا آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ اب یہ شیطان جس پر میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، یہ جھوٹ کی بھی تباہی کر رہا ہے، جھوٹ کی تباہی کر رہا ہے، یہ کرے گا اگلے 5 سالوں میں، دیکھیے گا چیزیں لوگوں کے پاس آنے لگیں ہیں، اور شعور ایسا ایسا آ رہا ہے، جو ایک سپرمیسی ہے نا، جہالت کی جو سپرمیسی ہے وہ میرے خیال میں ختم ہونے کے بالکل قریب ہے۔ مولوی کا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی غریب جو آپ نے فرقے کی بات کی ہے، وہ اس کی جب بھی آپ اس کی دین یا مذہب کو سنیں گے، وہ 99% اپنے فرقے کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا اور اپنی خرابیاں نہیں بتائے گا ان کی طرف کہ یہ چور اور وہ چور، یہ غلطی ان میں ہے، وہ غلطی ان میں، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں کہے گا، ان میں لگا رہے گا اور ان کو ہی بس کافر کافر بولتا رہے گا۔ اچھا اب مولانا حضرات کی اگر بات ہے تو ہمارے مولانا حضرات کبھی بھی اتحاد اور اتفاق کے اوپر تو بات ہوتی نہیں، کبھی میں نے نہیں سنی۔ یہاں پہ ہم لوگ اتنے ٹائٹ ہیں کہ ایک مسجد میں آپ نماز بھی پڑھنے نہیں جاتے کہ یار یہ میرے مسلک یا میرے وہ فرقے کی مسجد نہیں، یا یہ کوئی اور مولوی اور میرا کوئی مولوی کوئی اور ہے۔ تو یعنی وہ تو یہ تو حالات آپ جو ہمارے علماء ہیں جن کا یہ کام تھا، جو ان کے کرنے کا کام ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے۔ اچھا دینی جو ہے نا، اب ایک تو یہ ہے کہ دین کو اگر ہم دیکھیں تو دین کے پھر 2 پہلو نکلتے ہیں، ایک تمہاری اخروی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، یہ دین تو وہ سنوارتا ہے، لیکن اب ایک بات ہے مطلب معاشرے کی کہ جہاں میں رہ رہا ہوں تو کیا یہاں پہ میرے پاس کیا آپشن ہے کہ میں اس زمین کے اوپر بھی میں ایک اچھی پرکشش اور ایک مطلب ایک لیوش جو ایک سٹینڈرڈ کی لائف ہے اس کو مجھے جینا ہے، اور اس میں اسلام کتنی اجازت دیتا ہے اور کس طرح کی زندگی یہاں ہونی چاہیے جو میری بخشش کا بھی سبب بن جائے۔ دیکھیں دین آپ کو پیدا ہونے سے مرنے تک ہر مسئلے میں گائیڈ کرتا ہے، مکمل گائیڈ کرتا ہے،
اور انتہائی کامیاب اور بھرپور زندگی گزارنے کے طریقے کا. حضرت عثمان بڑے امیر آدمی تھے، حضرت عبد الرحمان بن عوف ہوئے، حضرت ابوبکر بڑے کامیاب تاجر. اب ہمیں دین حلال راستے سے کمانے سے نہیں روکتا، نہ اس کی کوئی لمٹ لگاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس کو اللہ سے زیادہ پیارا نہ رکھو. پھر دین یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرے کے قدموں میں کھڑا ہو کر دیکھو، اس کو تنگ مت کرو. تم اس کی جگہ پر ہو تو کیا محسوس کرو گے؟ یہ زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دیتی. یہاں میں آپ کی ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کرتا ہوں کہ جب تم کسی دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے ہو، یعنی دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. میں جو بات کر رہا ہوں دوسرا کیسے محسوس کرے گا، میں بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کر رہا ہوں یہ بات کہنے لگا وہ کیا محسوس کرے گا. جب آپ یہ سیکھتے ہیں تو آپ زندگی کو ایک پوری بیلنس کے ساتھ چلاتے ہیں. تو دینی شعور آپ کو جو اعتماد دیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ دیتا ہے اس میں بے شمار چیزیں پتہ چلتی ہیں. اس میں آپ ہر مسئلہ آپ کا حل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر ایک چیلنج آپ کو ڈر خوف سے خالی زندگی، یعنی ڈر خوف کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کی زندگی سے، اور آپ اللہ پر ایمان اور یقین رکھیں گے تو آپ کی انتہائی خوبصورت اور بھرپور زندگی ہوگی. کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہی ڈروں میں پھنس جاتے ہیں، موت کا ڈر، غربت کا ڈر، بیماری کا ڈر، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا شرمندگی کا ڈر، کمفرٹ زون کھونے کا ڈر، تنہائی کا ڈر، ناکامی کا ڈر، چوٹوں کا ڈر، ڈر 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 ڈر. ایک اللہ سے ڈریں، اور یعنی اللہ سے ڈرنے کے مطلب روز جزا سے ڈریں تو ہر ایک آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور خوف سے آزاد ایک بڑی بہترین اور شاندار زندگی گزارتے ہیں. اور جو بندہ خوف میں ہوتا ہے وہ ناکامی ہوتا ہے. جو غربت سے ڈرتا ہے اسے غربت آئے گی، جو بیماری سے ڈرتا ہے اسے بیماری آئے گی. تو اللہ کا جو ایمان ہے اللہ پر، وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ ان سب کو حل کر سکتے ہیں. سورۃ طلاق میں کیا کہا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اسے ہر مشکل سے ڈالے، ایسے ذریعے جو اس کے گماں میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورۃ طلاق 2-3 نمبر ہے. تو آپ ایک بہت بڑی شاندار اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں دین کو فالو کر کے. اچھا، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا وحسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی ایک موجودہ زندگی بھی اسلام، ہم دعا کرتے ہیں نماز میں کہ یہ زندگی بھی میری احسن اور خوبصورت اور اگلی زندگی بھی. تو اس سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ دو الگ الگ زندگیوں کا تصور ہے نہیں، ایک جیسی شاندار زندگی آپ گزار سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ آپ جو زندگی ہے آپ کی، یہ آپ نے مال و دولت کو اللہ سے زیادہ پیارا نہیں رکھنا ہے. صرف اللہ یہ ایک ریڈ لائن ہے، اور نہ سائنس ٹیکنالوجی رکھنا ہے میرے بھائیوں، نہ آپ نے دنیا میں جو طاغوتی طاقتیں ہیں جو ہیں ان کو اس سے زیادہ پیارا رکھنا ہے یا اہم سمجھنا ہے. یہ بہت بڑا پیغام، یعنی ہم مال دولت رتبہ مرتبے کو الہ نہ بنا لیں، اس کی عبادت کی نہ، یعنی یہ ریڈ لائن ہے کہ یعنی تکبر سے دور، غرور سے، اور اللہ کا شکر بجا لائیں. اچھا، اب یہ جو آپ نے جو دینی جو ایک شعور آپ نے بیان کیا امپورٹنس کے حوالے سے پہلے نمبر پہ ہے. اب یہاں پر اب یعنی سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح کی کوئی تربیت کیسے انتظام کریں کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہو جائیں اور لوگ اس کے اوپر آتن جو ہے نا چلنے لگ جائیں. جیسے کہ لاسکی کہتا ہے کہ روسو ہے یا غالباً لاسکی اگر مس کر ہوں، وہ کہتا ہے کہ قانون جو ہے نا وہ ہے جس کی لوگ آتن اطاعت کریں. یعنی ایک ایسا قانون جس پہ آپ جبر سے کروا رہے ہیں تو وہ زیادہ لمبا عرصہ پھر وہ جبر چلے گا نہیں. یہاں پہ تربیت کے کون سے مراحل ایسے ہونے چاہیے ہمارے اداروں کو، ہمارے کالجز کو، یونیورسٹیز کو، دینی اداروں کو، مساجد، مدرسہ کو، ایسی کون سی ڈیوٹی پرفارم کرنی چاہیے کہ وہ تربیت کا باعث بن جائے، اور اس تربیت سے پھر ہم جو دینی شعور ہے اس کو آگاہی لے کے تو ہم پریکٹیکلی اس کے اوپر آ جائیں. دیکھیں، میں اپنے طور پر میں نے یہ کام شروع کیا ہوا، ہر آدمی کو چاہیے کرے، لیکن چونکہ اوپر سے یہ چیزیں نیچے آتی ہیں. ایک بڑی آسان بات ہے، اگر یہاں پہ انصاف آ جائے پاکستان میں، باقی چھوڑے اسلامی نظام آگے آئے گا، یہ انشاءاللہ ضرور آئے گا. مجھے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں سارے نظام ناکام ہوگی، لیکن اس وقت تک ہمیں انصاف کے نظام کو ہی بہتر بنا دے تو انشاءاللہ پاکستان سے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا اور لوگوں کے اخلاق کردار بھی بہت بہتر ہو جائیں گے، مہمان نوازی ہو گئی،
80% ہمارے جھگڑے ہی پیسے کے ہیں. ساس بہو کا جھگڑا کیا ہے؟ اور کرے پیسہ. غربت سب سے بڑا مسئلہ المیہ ہے. بھائیوں کے آپس میں کیس اور جو دوسرے ہیں غربت ہے. 80% ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم لوگ زیادہ بہتر، زیادہ مہمان نواز، زیادہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہو جائیں گے. جہاں غربت ہوتی ہے وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں جہالت ہوتی ہے غربت ہوتی ہے. ہم اس سے نکلیں گے انشاءاللہ. گورنمنٹ کا جو سسٹم اوپر ٹھیک ہوگا، نیچے تک سارے لوگ بڑے ٹائم، بڑی سپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے کم وقت میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں اس سے کرنا چاہیے. دوسرا، ٹیچر جو ہیں وہ لوگ لگائے جائیں جو سچے ہوں، باکردار ہوں. ان کو باقاعدہ ان کی کردار سازی کی جائے تو وہ ہوگا، کام ہوگا. میں اپنے طور پہ ٹیچرز ہی تیار کر رہا ہوں. دیکھیں 100 بندے ٹرینڈ اور آرگنائز طریقے سے کام کیا جائے، پورے ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے کافی ہیں. اور 100 شیطان قسم کے جو انارکی کا شکار ہوں گے پورے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کافی. ایک بھی کافی ہوتا ہے، کافی رہا ہے. اچھا، یہ ہے کہ مطلب سچائی کیا ہے اور ہم کس کو سچائی مان لیں؟ دیکھیں، جو سچائی ہے اس کو کہنا کہ اللہ ہے، جب بھی آپ غور کریں گے حق تک سے پہنچ جائیں. لیکن دنیا میں جھوٹ اتنا ہے کہ ہر قدم پر جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے؟ سامنے دیکھیں، دوسری جنگ عظیم میں جو کچھ ہوتا رہا، میں اس کا نام لوں تو میری انہوں نے ویڈیو اڑا دینی. وہ جھوٹ تھا. اس کے بعد اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. وہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا. پھر آپ آگے چلیں. 9/11 جھوٹ تھا. اس کے بعد آپ آئیں، جو عراق پر حملہ ہوا، یہ سب جھوٹ تھا. انہوں نے کہا جناب ہم اٹامک ایسڈس ہیں ان کے پاس، سمود میزائل اور بایولوجیکل ویپن. اس کے بعد آسکر ایوارڈ جھوٹ ہے، نوبل پرائز جھوٹ ہے. یہ گدے ان گدوں کو دیا جا رہا ہے جو ہمارے کافی سارے. ان کی باتیں تو چلے چھوڑے، پہلے جن کو دیا گیا وہ بھی بالکل زیادتی ہے. وہ لوگ اس قابل نہیں تھے. دنیا میں جس طرف آپ تاریخ جھوٹ ہے، تاریخ جھوٹ ہے. جب بھی آپ گہرا جائیں گے تو آپ کو 90% جھوٹ ہی ملے گا. دینی تاریخ بھی ہماری، جسے ہم دینی کہتے ہیں، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے. بہت ہر فرقے نے اپنا پینٹ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں باہر، جو قانون بنائے گئے ہیں زیادہ تر وہ بھی جھوٹ ہیں. میں نے یورپی قانون کو بڑے غور سے پڑھا ہے. اس میں بھی بہت سے لوپ ہیں اور بہت سی خرابی ہیں. اب آگے چلیں. سچ جو ہے اس کی تشریح میں مہاتما بدھ کے کال دوں گا. انہوں نے کہا جو چیز مفید ہے وہ سچ ہے. جو چیز مفید ہے. اور قرآن ٹوٹل مفید ہی ہے، شروع سے لے کے آخر تک. یہ سب سے بڑی سچائی ہے. یعنی آپ ایمفیسائز کرتے ہیں تمام چیزوں کو جو اینڈ پہ آپ لے کے آتے ہیں وہ آپ قرآن مجید پہ لے کے اچھا، جو اسلامک ہسٹری ہے جس میں آپ ایون کے حدیث پاک سب کو لے لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کو صحیح کہا جاتا ہے. ان میں غلطیاں کام ہیں، ان میں بھی ہیں. یہ بھی تاریخ ہے بھائی. صرف قرآن ہے جو لفظ بلفظ یعنی لاریب کتاب جو ہے، آپ کہتے ہیں لاریب کتاب کی طرف آئیں کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھائیں. ایسے کریں، نہ سمجھ آئے پھر آپ سنتے رسول میں جائیں، پھر آپ حدیث صحیح ہے. اچھا، آج ہمارا جو اتنا شاندار موضوع تھا دینی شعور کا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری آڈینس کو اور دیکھنے والوں کو یقیناً اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. آپ کی اتنی شاندار تیاری اور اتنا اچھا لیکچر اپریسیشن کے قابل ہے. حاصل بحث اگر میں آپ سے کروں کہ یہ جو پوری آج کی ہماری جو یہ پوڈ کاسٹ ہے، آپ کی مطلب یہ جو ایفرٹ ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی کتابوں کا ذخیرہ جو آپ نے ماشاءاللہ پڑھے، یعنی کچھ 3 سے 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 لائنوں میں آپ مجھے حاصل بحث بتائیں کہ کون کون سے نکات ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور اس پہ ہماری جو عوام ہے وہ بالکل 100% عمل پیرا ہو جائے. فی الحال ان کو صرف عمل کی ضرورت ہے، علم کی نہیں. اس پر عمل کریں. دوسرا یہ ہے کہ دین 10 اور 90% جو ہے، اچھا انسان نہیں بنتے، اچھا مسلمان نہیں بن سکتے ہیں. اس پہ کریں. یہ نمبر 1 اچھا انسان بنے. یعنی اچھا انسان بننے ہی اچھا مسلمان ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو اچھے مسلمان نہیں. اسلام ایمان کے بعد، توحید کے بعد آپ نے سچ پر ہر قدم پر کھڑا ہو جانا. اپنی زندگی سے بدعا اور گلے شکوے کا خاتمہ کریں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے آپ کی کتنی بہترین شاندار زندگی شروع ہو. نمبر 3 پہ آئیں. نمبر 3 پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ باتیں مختصر میں نے کہا وہ تو ہو چکی ہیں، لیکن آج 3 سے 4 لائنیں جو ہیں وہ مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی کو
مینج کرے، ہوں، اپنی فیملی، اپنے برادری، اپنے دوستوں، اپنے محلے، شہر، ملک، دنیا کو آرگنائز کر سکتے ہیں وہ، اگر وہ کرے، وہ اگر کرنا چاہے. ہمت اہل ایمان ہو، ہوں، فیتھ اور ایمان والا بندہ ہو تو وہ اس پر بہت کچھ کر سکتا کوئی اقبال کے چند اشعار. ہے. ہاں، اس پر ایک ان کا شعر ہے، ایک نظم ہے ان کی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے سیماب پر، سیما. واہ. اور ظلمت آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. ظلمت پھر آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن کو سینہ چاک، چاک. واہ کیا بات ہے. بزم گل کی ہم نوا باد صبا ہو جائے گی. واہ پھر بہت. دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، واہ. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود. پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے آشنا گی. ہو جائے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، واہ آنکھ جو کمال ہے کچھ جی. دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو کیا جائے ہو گی. جائے گی. شب گریزاں ہوگی، شب گریزاں شب ہوگی گریز. جلوائے خورشید سے، یہ چمن محمور ہوگا نغمہ نغمہ توحید توحید سے. سے. اللہ بہت اعلیٰ حافظ. جی. آپ تھینک کا یو ویری بہت مچ. بہت اللہ شکریہ. حافظ.